بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کے بابرکت دن اپنے گھر کی ان 5 اہم چیزوں کی صفائی ضرور کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں رزق، برکت اور رحمت کی ایسی بارش ہوگی کہ تنگی اور پریشانی دور ہو جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یاد رکھیے کہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا مبارک دن اور رات اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا وقت ہے۔ یہ اپنے حالات سنوارنے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ایک قیمتی موقع ہے۔ جو شخص اس بابرکت موقع پر اپنے گھر کی ان 5 اہم چیزوں کی صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس کے گھر میں خیر و برکت اور رزق کی فراوانی عطا فرماتا ہے۔ میری دعا ہے کہ رب کریم آپ کے گھروں کو ہمیشہ خوشیوں، سکون اور اپنی بے شمار نعمتوں سے بھر دے۔ اگر آپ بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ آمدنی ہونے کے باوجود برکت نہیں رہتی، محنت بہت ہوتی ہے مگر آسودگی نصیب نہیں ہوتی، تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، چند لمحوں کے لیے اپنی مصروفیات سے الگ ہو کر اپنے گریبان میں جھانک کر گہرائی سے غور فرمائیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے گھر کے کسی اندھیرے اور تاریک کونے میں کچھ ایسی بے جان اور غیر ضروری فالتو چیزیں پڑی ہوں جنہیں آپ نے مہینوں بلکہ کئی سالوں سے ہاتھ تک نہ لگایا ہو، مگر تلخ حقیقت یہ ہے کہ وہی حقیر سمجھی جانے والی چیزیں آپ کے نصیب اور کامیابی کے دروازے بند کیے بیٹھی ہوں۔ پیاری بہنوں، ہمارے گھروں کے وہ چھپے ہوئے کونے، اوپر والی پرانی الماریاں، دھول مٹی سے اٹی ہوئی چھتیں اور وہ پرانے گرد آلود دراز جن میں نہ جانے کب سے غبار کی گہری تہیں جمی ہیں، ہمیں تو وہ ایک عام سی بات لگتی ہے مگر حقیقت میں وہ معمولی نہیں ہے، بلکہ یہی وہ پوشیدہ اور غیر مرئی یعنی نظر نہ آنے والی رکاوٹیں ہیں جو گھر کی برکت کو دیمک کی طرح آہستہ آہستہ چاٹ کر ختم کر دیتی ہیں۔ یہ چیزیں رزق کی روانی کو بے رحمی سے روکتی ہیں اور گھر کے دیرینہ سکون کو برباد کر دیتی ہے۔ آج اس خاص اصلاحی پیغام میں آپ کو ان 5 حیرت انگیز اور پر اسرار چیزوں کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کرنے والا ہوں، جن کی صفائی کا خصوصی اہتمام اگر آپ اس مبارک یوم عاشوراء کے موقع پر کر لیں تو انشاءاللہ رب کریم کے فضل و کرم سے آپ کے گھر میں ایسی غیبی برکت نازل ہوگی جیسے براہ راست آسمان سے نور کی بارش ہو رہی ہو۔ رزق کے ایسے ایسے دروازے اور دہانے کھلیں گے جیسے غیب کے خزانے کے کواڑ اچانک کھل گئے ہوں، اور آپ کو ایسی قلبی راحت اور اطمینان نصیب ہوگا جیسے فرشتے خود آپ کے گھر کی چوکیداری اور پہرے داری کر رہے ہوں۔ تو اس عظیم مقصد کے لیے تیار ہو جائیں اور اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، کیونکہ اب آپ کا یہ گھر محض ایک اینٹ اور پتھر کا مکان نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا ایک مقدس ٹھکانہ بننے والا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس بات کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کی وہ عظیم الشان فضیلت یاد دلانا چاہتا ہوں جسے سن کر ایک سچے مومن کا دل لرز اٹھتا ہے اور روح پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یوم عاشوراء کوئی عام یا معمولی وقت نہیں ہے، یہ وہ مبارک اور تاریخی موقع ہے جیسے اسلام میں بڑی فضیلت اور عظمت حاصل ہے۔ یہ وہی عظمت و شان والا دن ہے جب خالق کائنات نے زمین اور آسمان کو تخلیق فرمایا، اور روایات کے مطابق اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ پر کنارہ ملا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی۔ اسی دن کی نسبت سے
بڑی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی سچی توبہ قبول فرماتا ہے۔ یاد رکھیے، یہی وہ وقت ہے جس کی اپنی شان ہے جب تمام مخلوقات اپنے رب کے حضور شکر گزاری اور توبہ کے لیے پیش ہوتی ہے۔ یوم عاشورہ کے ان لمحات میں ایک خاص قسم کی الہی تجلی ہوتی ہے، فضائیں انتہائی پرسکون ہوتی ہیں، اور عرش معلیٰ سے آسمان کے دروازے پکار پکار کر پیاسے بندوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مانگو، آج کیا مانگتے ہو۔ یہ وہ قبولیت کی ساعت ہے جب کوئی بھی جائز دعا رد نہیں کی جاتی۔ جب بندہ کمال عاجزی سے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ملائکہ کی صدا آتی ہے، اے اللہ کے بندے، طلب کر، تیرا رب سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اے میری پیاری بہنوں، یہ وہ انتہائی قیمتی اور نایاب لمحہ ہے جب رب ذوالجلال اپنے بندے سے خوش ہو کر رزق کی فراوانی نازل کرتا ہے، الجھے ہوئے مشکل معاملات کی گرہ کھولتا ہے، اور وہ کچھ بن مانگے عطا کر دیتا ہے جس کا انسان کے لیے تصور کرنا بھی محال ہے۔ لیکن صد افسوس اور مقام ماتم ہے کہ ہم اس عظیم دن کی قدر نہیں کرتے، اور اسے بھی دوسرے عام وقتوں کی طرح غفلت اور کوتاہی میں گزار دیتے ہیں۔ نہ ہم اپنے قلوب کو حسد اور کینہ کی نجاست سے پاک کرتے ہیں، نہ اپنی زبانوں کو غیبت کی آلودگی سے، نہ اپنے گھر کو ظاہری غلاظت سے، اور نہ ہی اپنی نیتوں کو ریاکاری کے زہر سے پاک کرتے ہیں۔ لہٰذا آج پختہ عہد کر لیجئے کہ جب بھی محرم کا چاند اپنی ضیاء پاشیاں بکھیرے اور یوم عاشورہ کا وقت آئے تو آپ نے یہ پکا یاد رکھنا ہے کہ یہ وقت آپ کی تقدیر بدلنے اور گھر کی حالت سدھارنے کا ایک سنہرا موقع ہے، بشرطے کہ آپ اس دن کی حرمت اور تقدس کو پہچانیں اور اس کا مکمل ادب و احترام بجا لائیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اب تفصیل سے ذکر کرتے ہیں اس سب سے پہلی چیز کا جس کی تطہیر یعنی مکمل صفائی یوم عاشورہ کے موقع پر روحانی طور پر بے حد ضروری ہے۔ اگر اسے نادانی میں نظر انداز کر دیا جائے تو یہ چیز انسان کے معاشی حالات، ذہنی سکون اور گھر کی خیر و برکت پر ایسی کاری ضرب لگاتی ہے جیسے کوئی زہریلا سانپ چپکے سے کسی کے جسم میں زہر اتار دے۔ جی ہاں، وہ پہلی اہم ترین چیز آپ کے گھر کا مین دروازہ یعنی مرکزی دروازہ ہے۔ یہ وہی دہلیز اور راستہ ہے جہاں سے ہر آنے والا مہمان، ہر خیر و بھلائی کا فرشتہ اور ہر رزق کی پہلی لہر آپ کے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ ذرا گہرائی سے سوچئے، اگر وہی بنیادی داخلی راستہ گندہ ہو، وہاں مکڑیوں نے بدصورت جالے بن رکھے ہوں اور مٹی کی دبی ہوئی تہیں جمی ہوں تو کیا رحمت کے فرشتے اس راستے سے آنا پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں، وہ تو وہیں سے اپنا رخ موڑ لیں گے۔ ہم میں سے اکثر لوگ سارا وقت اندرونی سجاوٹ اور تزین و آرائش میں تو مگن رہتے ہیں، لیکن مرکزی دروازے کی حالت کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ دروازے پر جمی مٹی دراصل نحوست اور غربت کی علامت لگتی ہے، جس سے برکتیں اندر آتے ہوئے کتراتی ہیں۔ پیاری بہنوں، جب آپ یوم عاشورہ کی تیاری میں اپنے دروازے کی گرد کو جھاڑ رہی ہوتی ہیں تو در حقیقت آپ اپنے مقدر کے بند دروازوں پر دستک دے رہی ہوتی ہیں۔ یہ محض لکڑی یا لوہے کا بے جان فریم نہیں بلکہ آپ کے نصیب کا آئینہ دار ہے۔ جس طرح ایک میلہ دل رب کی معرفت اور پہچان حاصل نہیں کر سکتا، بالکل ویسے ہی میلہ دروازہ رب کی رحمت کو خوش آمدید نہیں کہہ سکتا۔ آج کے اس دور نمائش اور دکھاوے میں جب ہم باہر کی ٹپ ٹاپ کو بہت اہمیت دیتے ہیں مگر گھر کی ان بنیادی اور اہم جگہوں کو اکثر بھول جاتے ہیں جو پاک دامن اور سلیقہ من عورت اس مبارک موقع پر اپنے گھر کے دروازے کو چمکاتی ہے، اس کا گھر نورانی فرشتوں کی جولان گاہ بن جاتا ہے۔ وہ اس عمل سے گویا رزق کو خود اپنی طرف پکار رہی ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت
اس کے لیے غیب کے خزانوں سے سہولتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یوم عاشورہ پر صاف نہ کیا گیا میلہ دروازہ اس کانٹے دار جھاڑی کے مانند ہے جو ہر آنے والی خوشی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ اور کانٹا بن جائے۔ بس دیر نہ کیجیے، ابھی اٹھیے اور آج اسے اس مبارک موقع پر اس راستے کو دھونے اور صاف کرنے کا مستقل معمول بنائیں جہاں سے آپ کی خوش بختی قدم رکھتی ہے، کیونکہ دروازہ جسمانی طور پر بند ہو یا نہ ہو، اس کا میلا اور گرد آلود ہونا ہی بدقسمتی کی سب سے بڑی علامت سمجھا جاتا ہے۔ میرے محترم سامعین، یہاں میں آپ کی توجہ کے لیے ایک ایسی عبرت انگیز اور سبق آموز حکایت عرض کرنا چاہتا ہوں جو بظاہر تو بہت سادہ ہے مگر اس کا انجام روح کو تڑپا دینے والا ہے۔ ایک بستی میں ایک ایسی عجیب خاتون رہتی تھی جس کے گھر کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ لوگ اسے عام طور پر خاموش دروازے والی کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ نہ کسی کی خوشی میں کبھی شریک ہوتی اور نہ کسی کی غمی میں۔ اس کے گھر کے باہر کا منظر انتہائی بھیانک اور کراہت آمیز تھا۔ پرانے ٹوٹے ہوئے برتن، بیکار لکڑی کی کرسیاں، مٹی میں لتھڑی ہوئی پرانی جوتیاں اور ایک انتہائی غلیظ اور بدبودار دروازہ۔ ایک بار اس پورے گاؤں میں کوئی مہلک وبا آئی۔ ایک اللہ والے بزرگ نے سب کو مشورہ دیا کہ اپنے اپنے گھروں کو پاک اور صاف کرو تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول ہو۔ سب نے اس پر عمل کیا اور صفائی کی، مگر اس ضدی اور لاپرواہی عورت نے کوئی پرواہ نہ کی۔ ایک خوفناک رات اس کے گھر سے ہولناک چیخیں ابھری۔ لوگوں نے پریشانی میں جب دروازہ توڑ کر دیکھا تو وہ عورت بے ہوشی کی حالت میں زمین پر پڑی تھی۔ دیواروں سے کوئی کالا اور سیاہ مادہ ٹپک رہا تھا اور اس کے ارد گرد کئی موذی کیڑے رینگ رہے تھے۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے زار و قطار روتے ہوئے کہا کہ کاش میں نے وقت رہتے اپنے گھر کے راستوں اور دروازوں کی صفائی کر لی ہوتی تو آج میری تقدیر کا بند دروازہ بھی شاید کھلا ہوتا۔ میرے بھائیوں، یہ بحث کوئی فرضی افسانہ نہیں ہے بلکہ ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے کہ وہ چیزیں جنہیں ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں وہی ہماری دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں پہاڑ بن کر حائل ہو جاتی ہے۔ یوم عاشورہ کے موقع کی یہ صفائی محض ایک مشقت یا کام نہیں بلکہ اپنی بد نصیبی کے تالے کو کھولنے کی ایک سنہری کنجی ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اب ہم اس دوسری اہم ترین چیز کی طرف آتے ہیں جو ہر گھر کی بنیادی ضرورت ہے اور ہمارے قدموں تلے بچھتی ہے مگر ہم بدقسمتی سے اس کی اصل قدر و منزلت سے ناواقف ہیں، اور وہ مبارک چیز ہے آپ کے گھر کی جائے نماز، وہ مقدس اور پاک کپڑا جہاں ہم اپنے خالق حقیقی اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی سے سر بسجود ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا المیہ اور دکھ کی بات ہے کہ ہم اسی جائے نماز پر کھڑے ہو کر رو رو کر التجائیں اور فریاد کرتے ہیں مگر اسی کو میلا بدبودار اور دھول مٹی سے اٹا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا آپ کا ایمانی ضمیر یہ بات گوارا کرتا ہے کہ جس جگہ سجدہ کر کے آپ رب کو پکاریں وہ جگہ ناپاک یا گندی ہو، جہاں جائے نماز پر بچوں کی غلاظت یا جوتوں کے نشان ہوں، وہاں کا کیا گیا سجدہ بھلا عرش الہی تک کیسے رسائی پائے گا؟ اللہ والے اور بزرگ فرماتے ہیں کہ میلے اور گندے مصلے پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں اترتے۔ ہم نے نادانی میں جائے نماز کو اتنا غیر اہم اور معمولی سمجھ لیا ہے کہ بچے اس پر کچھ بھی گرا دیتے ہیں اور ہم دیکھ کر بھی خاموش رہتے ہیں۔ ذرا تصور تو کیجئے، اگر ہمیں دنیا کے کسی ادنا حاکم یا افسر کے پاس جانا ہو تو ہم اپنا بہترین اور صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں، تو پھر احکم الحاکمین کے دربار میں اس میلے مصلے پر حاضری کیسے قبول ہوگی؟ یوم عاشورہ کا وہ خاص
اور مبارک لمحہ جب دعا لازماً قبول ہونی ہوتی ہے، کہیں آپ کی جائے نماز کی ناہمواری یا گندگی کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے۔ یاد رکھیں کہ جائے نماز کی صفائی دراصل اللہ سے سچی محبت اور اس کی بارگاہ عالیہ کے ادب و احترام کا پہلا زینہ ہے۔ اس ضمن میں ایک اور سبق آموز واقعہ سنیں کہ ایک انتہائی غریب اور پسماندہ گاؤں میں ایک نیک بابا جی کا کچا گھر تھا، جو اس غربت کے باوجود ہمیشہ خوشبو سے مہکتا رہتا تھا۔ اس کے پاس کوئی خاص مال و متاع تو نہ تھا، مگر ان کی جائے نماز ہمیشہ دودھ کی طرح سفید، پاکیزہ اور معطر رہتی۔ ایک بار ایک پریشان حال عورت ان کے پاس آئی اور کہنے لگی، بابا جی میں 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتی ہوں، وظیفے بھی کرتی ہوں، مگر میری زندگی میں سکون نہیں آتا۔ بابا جی اسے شفقت سے اندر لے گئے اور اسے ایک انتہائی غلیظ مٹی میں دبی ہوئی پرانی جائے نماز دکھائی اور کہا، بیٹی جب تمہارا رب سے رابطہ کرنے کا اصل ذریعہ یعنی یہ مصلی ہی میلہ ہے تو تمہارے دل کا زنگ کیسے اترے گا؟ وہ عورت یہ سن کر تڑپ اٹھی اور اسے فوراً اپنی بڑی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ دعا تو مانگ رہی تھی، مگر اسے دعا مانگنے کا صحیح سلیقہ نہیں آتا تھا۔ جائے نماز وہ نورانی راستہ ہے جو زمین سے آسمان کو جوڑتا ہے۔ اگر یہ راستہ ہی گرد آلود اور گندا ہوگا تو آپ کی فریاد اوپر کیسے پہنچے گی؟ لہٰذا یوم عاشوراء کے موقع پر اپنے مصلوں کو دھوئیں، صاف کریں اور انہیں خوشبو سے معطر کریں، کیونکہ برکت سجدے کے ساتھ ساتھ سجدے کی جگہ کے ادب و احترام میں بھی پوشیدہ ہے۔ تیسری چیز جس کی طرف آج توجہ دلانا میرا خاص مقصد ہے، وہ ہے آپ کے گھر کی دیواروں پر نصب پرانی تصاویر، فریمز اور آئینے یعنی شیشے برسوں سے ایک ہی جگہ لٹکے ہوئے یہ فریم جن پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، زہریلی مکھیاں اپنے گھر بناتی ہیں اور ہم ان کی موجودگی سے بالکل غافل رہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ دھول بھرے فریمز اور میلے کچیلے آئینے گھر میں ذہنی انتشار، لڑائی جھگڑے اور رزق میں سخت تنگی کا باعث بنتے ہیں؟ یہ وہ چھپی ہوئی نحوستیں ہیں جو ہم نے نادانستگی میں خود اپنے گھروں میں پال رکھی ہے۔ یوم عاشوراء کے موقع پر ان چیزوں کی صفائی کرنا ایسا ہی مبارک عمل ہے جیسے آپ نے اپنے گھر کی فضا سے تمام شیطانی اثرات کو نکال کر جلا وطن کر دیا ہو۔ خاص طور پر وہ فریم جن پر مقدس قرآنی آیات یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ لکھے ہوتے ہیں، ان پر گرد کا جمنا انتہائی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ جب آپ ان چیزوں کو دھو کر چمکاتی ہیں تو آپ کے گھر میں خیر کی روشنی کا داخلہ آسان ہو جاتا ہے اور رب ذوالجلال کا نور آپ کے گھر کا رخ کرتا ہے۔ ایک پرانی روایت ہے کہ ایک ویران اور پرانے محل میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو اپنی ماضی کی تصاویر سے لپٹی رہتی تھی۔ وہ ہر رات ان تصاویر سے باتیں کرتی اور روتی تھی۔ ایک صاحب بصیرت بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے اسے بتایا کہ اے نادان عورت، یہ تصاویر اب تمہاری خوشی کا ذریعہ نہیں بلکہ تمہاری روح کا قید بن چکی ہیں۔ ان پر جمی ہوئی یہ قدیم گرد تمہارے حال اور مستقبل کو برباد کر رہی ہے۔ جب وہ فریم وہاں سے ہٹائے گئے تو معلوم ہوا کہ ان کے پیچھے ہی اصل حقیقت اور سکون چھپا ہوا تھا جو ان تصاویر کی گرد نے کئی سالوں سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیں یا جن پر غیر شرعی بے پردہ چہرے بنے ہوں، وہ گھر سے برکت چھین لیتی ہیں۔ چوتھی چیز وہ پرانے صندوق، گتے غبار آلود ڈبے اور وہ تمام فالتو سامان جو آپ نے گھر کے کسی اندھیرے کونے یا اسٹور روم میں ڈھیر کر رکھا ہے، ان میں اکثر وہ پرانے کپڑے، جوتے یا ٹوٹا پھوٹا سامان ہوتا ہے جسے نہ ہم خود استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی کسی مستحق کو دیتے ہیں۔ یہ وہ منحوس سامان ہے جن کی باریک دڑاروں میں نحوست اور تنگی کا بسیرا ہوتا ہے۔
ہم بازار سے نئے نئے صوفے اور فرنیچر تو خرید لاتے ہیں، مگر اس پرانے بوجھ کو گھر سے نکالنے کی ہمت نہیں کرتے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ فالتو اشیاء کا یہ انبار در حقیقت آپ کے رزق کے بہاؤ میں ایک بڑی رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ ان کو صاف کرنا یا ضرورت مندوں کو دے کر گھر سے باہر نکالنا ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اپنے دکھی دل سے ایک پرانا دکھ نکال کر باہر پھینک دیا ہو۔ جو چیز کسی غریب کے کام آ سکتی ہے اسے فی سبیل اللہ دے دیں، اور جو بالکل بیکار ہے اسے ہٹا دیں، کیونکہ کباڑ جمع کرنے والے گھروں میں کبھی سچی خوشحالی نہیں ٹھہرتی۔ پانچویں اور آخری چیز جو کہ انتہائی اہم ہے وہ ہے دروازوں کے پیچھے اور اوجھل چھپی ہوئی جگہوں کی صفائی۔ اکثر خواتین سستی کی وجہ سے صرف وہی جگہ صاف کرتی ہیں جہاں لوگوں کی نظر پڑتی ہے، لیکن دروازوں کے پیچھے، الماریوں کے نچلے حصوں، صوفوں کے پیچھے اور گھر کے دیگر پوشیدہ کونوں میں اکثر گرد و غبار اور گندگی جمع ہو جاتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہیں جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ گھر کے ماحول پر منفی اثر ڈالتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ بعض اوقات بچوں کی بلا وجہ ضد، میاں بیوی کے درمیان ناچاقیاں یا گھر کی بے سکونی کے پیچھے یہی لاپرواہی بھی ایک سبب بن سکتی ہے؟ یوم عاشوراء کے موقع پر جب آپ گھر کے ان چھپے ہوئے حصوں کی صفائی کرتی ہیں تو گویا پورے گھر کو تازگی اور پاکیزگی عطا کرتی ہیں۔ یاد رکھیں، حقیقی صفائی وہی ہے جو گھر کے ہر کونے تک پہنچے، اور بابرکت گھر وہی ہوتا ہے جو ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے پاک ہو۔ اس کے ساتھ ہمیں اپنے دلوں کی صفائی، آپس کی محبت، نرمی اور حسن اخلاق کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کریں، والدین کی دعاؤں کو غنیمت جانیں اور اپنے گھروں کو محبت و الفت کا گہوارہ بنائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گھروں سے ہر قسم کی تنگی، پریشانی اور بے برکتی کو دور فرما کر اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ رزق میں، گھر میں، کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ جو مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے سارے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔